میں ہوں آپ کا میزبان وقاص چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ آف پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ صحافت کی بے تاج بادشاہ شخصیت فیاض طفیل صاحب موجود ہیں، جو کہ مظلوم طبقے کی دادرسی کرتے ہیں اور کرپشن کے سخت خلاف ہیں، اور کرپشن اور بدعنوانیوں کو ختم کرنے میں قدم قدم پر پہلے نمبر پر رہتے ہیں۔ یہ ایک کالم نویس بھی ہیں۔ آئیے مزید ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں آپ نے یہ سفر کیسے شروع کیا؟ جی سب سے پہلے تو ٹیلنٹ آف پاکستان کا اور آپ کا شکریہ۔ دوسرا، یہ سفر بھی کسی حادثاتی طور پہ ہی شروع ہوا تھا صحافت کا اداروں کی کرپشن کے خلاف جب کوئی سلسلہ نہیں نظر آیا تو پھر میں نے صحافت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 15 سے شاید زائد ہی ہوں یہ تب سے میں اس فیلڈ میں ہوں۔ اچھا سر، آپ کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں تو اس کے جب آپ بے نقاب کرتے ہیں، ان کے خلاف خبریں شائع کرتے ہیں، تو آپ پر وہ حملہ یا آپ کو تھریٹ وغیرہ نہیں پہنچاتے؟ ظاہر ہے جی، دیکھیں جب بھی کسی کے خلاف خبر لگے گی اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا حرام کا نوالا، تو وہ پھر اپنا کچھ نہ کچھ تو اس کا ایکشن کا ایک ری ایکشن دے گا۔ تو یہ صحافیوں کو یہ مسائل تو درپیش ہوتے ہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، جو صحافی ہیں ان کو جب وہ کسی کے خلاف خبر شائع کرتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں، آپ کو بلیک میلر کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ واقعی بلیک میلر ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک شعر ہے کہ کیا ہوا ہم پہ یا تم پہ اٹھیں گی چند انگلیاں، کیا ہوا ہم پہ یا تم پہ اٹھیں گی چند انگلیاں، الزامات سے تو پیغمبر بھی نہ بچ سکے۔ تو بلیک میلنگ کے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں بلیک میلر کہتے ہیں۔ سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ جن بھی بدعنوان اداروں کی کالی بھیڑوں کے خلاف ہم خبریں لگاتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی اچھا لقب تو نہیں دیں گے، تو وہ ہمیں جو ان کے ذہنوں میں ہے، جو وہ خود کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں ویسا ہی سمجھیں گے، ہمیں بلیک میلر ہی کہیں گے۔ اچھا سر، آپ نے جہانیہ میں پاور میڈیا گروپ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، تو اس کا کیا مقاصد ہے؟ لیکن آپ کو تو بہت سارے اداروں میں آپ کام کرتے ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے، اس گروپ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاور میڈیا گروپ جہانیہ بنانے کا اس لیے نوبت پیش آئی کہ جہانیہ کے کچھ رپورٹر حضرات کسی نمائشی چک میں گئے تو وہاں پہ چوری کی واردات ہوئی تھی، تو وہاں سے کوریج کے نام پہ کہ آپ کی خبریں لگائیں گے، پولیس پریشرائز ہوگی اور آپ کا جو ہے چوری ریکور ہو جائے گی، ان سے کو 3-4 ہزار خرچے کے نام پہ جو ہے وہ اینٹ لیے۔ تو اس معاملے کا پتہ چلا، بڑا دکھ ہوا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کا ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، ایسے دوست ہونے چاہیے جو ان کو وہاں جائیں، جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو، ایشو ہو، مستحق ہوں، غریب لوگ ہوں، ان کی فری ان کو کوریج دیں، ان کے معاملات دیکھیں، ایک ان کا پینل بنے، ان دوستوں کی کمیٹی بنے، وہ متعلقہ ڈی ایس پی، ایس ایچ او، متعلقہ آفیسر یا متعلقہ کسی بھی ادارے کے سربراہ سے ملیں یا ٹیلی فونک رابطہ کر کے وہ معاملات حل کروائیں۔ تو اس میں میرے جو یہ دوست عمران مغل صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، ان کی بھی ہمیشہ ہر قدم پہ سپورٹ رہی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فرنٹ آف کیمرہ ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کیمرے کے بیک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے کیمرہ مین صاحب جو ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا ہم پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے، لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ کیمرے کے سامنے ہم ہیں۔ لیکن اس پوری ویڈیو میں، اس پورے انٹرویو میں سب سے زیادہ کردار ہمارے اس کیمرہ مین کا ہے۔ ایسے یہ اور کچھ اور دوست ہیں جو ان کے آپ کیمرہ مینوں کی طرح ہمیں بیک پہ سپورٹ دیتے ہیں، فنانشلی سپورٹ بھی دیتے ہیں، فزیکلی بھی دیتے ہیں، جن کی بدولت جو ہے وہ ہم اپنا حصے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی زندگی میں، آپ کو 15 سال ہو گئے، آپ کی زندگی میں کبھی کسی ظالم کو آپ نے بے نقاب کیا ہو، اس نے کبھی آپ پہ حملہ یا آپ کو دھمکیاں، ایسا بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے، میری گاڑی پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، کئی دفعہ میں مضروب بھی ہوا ہوں، یہ پچھلے گزشتہ سال بھی ایسے ہی حملہ ہوا ہے، 6 گولیاں لگی، جن میں سے ایک گولی اب بھی ٹانگ کے اندر موجود ہے، تشدد بھی ہوا۔
FIRیں بھی ہوئیں، مقدمات بھی ہوئے، عدالتوں میں ریٹیں بھی ہوئیں، درخواستیں بھی ہوئیں، درجنوں بے شمار دعوے، تو ان سب کا سامنا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب آپ کسی مظلوم کی آواز بنتے ہیں تو اس کے اٹھے ہاتھ جو ہوتے ہیں دعا کے لیے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک حصار قائم کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. آپ پورے جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں، جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے ان کی خبریں شائع کرتے ہیں، ان کو انصاف فراہم کرواتے ہیں. تو آپ کی گاڑی کا پیٹرول ہے، آپ کا آنے جانے کا اخراجات ہے، آپ ان کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ ان سے کتنے پیسے وصول کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم نے کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، بلکہ ہم چائے بھی نہیں پیتے، چائے بھی اپنی جیب سے پیتے ہیں. باقی مخیر حضرات ہیں، عمران مغل صاحب ہیں، دوسرے دوست بھی ہیں جو ہمیں فنانشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور جب نیکی کے ارادے سے جاتے ہیں تو مسبل و اسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ ذریعے بھی بنا دیتی ہے، تو ہمارا پیٹرول بھی نکل آتا ہے، فیول بھی نکل آتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی تک کتنے اخباروں میں کام کیا، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، میں انٹرنیشنل اور نیشنل اور لوکل اخبارات میں تقریباً 7-8 میں کام کر چکا ہوں، اور اب موجودہ اس وقت میں سرکش اخبار میں ایز اے ایڈیٹر اور دھاک اخبار میں بھی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اگر سر جی ہمارے ناظرین میں سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا جس کے سامنے کوئی کرپشن ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا پورے پاکستان کی عوام کے لیے عام پیغام ہے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بالخصوص جنوبی پنجاب کا، اس لیے کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، پسماندہ لوگ ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ میڈیا دکھاتا بھی کم ہے، یہاں پہ بڑے بڑے مظالم ہوتے ہیں، جاگیردارانہ نظام ہے، لاٹھی گولی کی سرکار ادھر قائم ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ افسر شاہی کا جو ہے وہ خوف ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کا معاملہ جینون ہو، وہ اپنی کسی بھی ادارے کی کرپشن کا ثبوت ہمارے پاس لائیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہو ان کے معاملات لائیں. ہم انشاءاللہ اس کو میرٹ پہ جو ہے ہماری کمیٹی اس کی تحقیق کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ فری جو بھی ہے کوریج کے تو کچھ بھی نہیں، اور جو عدالت میں وکلاء حضرات ہیں وہ وکلاء بھی انہیں ہمارے پاور میڈیا گروپ کی جانب سے مہیا کیے جائیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فیاض طفیل صاحب گفتگو سنی، ان کی بہت اچھی گفتگو تھی. وہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک پاور میڈیا گروپ کے نام سے ٹیم بنائی ہوئی ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی داد رسی کرتے ہیں، اور ان کو عدالتی جو اخراجات ہیں ان کو وہ اپنی جیب سے پے کرتے ہیں، اور ان کو انصاف فراہم کرواتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کا ایک ٹیلنٹ ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بہت کم پیدا کرتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.